اللہ الرحمن الرحیم۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ عید کا دوسرا دن تمام لوگوں کو محبتوں اور چاہتوں کے ساتھ میں سلام عرض کرتا ہوں۔ عید مبارک، جن کو پہلے کل بھی دی آج بھی دے رہا ہوں۔ دوسرے دن کی قربانیاں کرنے والے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ برائے مہربانی اپنے ڈیپ فریزر اور فریجیں نہ بھریں، جتنا ہو سکے غریبوں تک، سفید پوش لوگوں تک اپنی خدمات سر انجام دیں۔ ان کے گھروں میں خوشیاں آئیں گی تو آپ کو دعائیں ملیں گی۔ ایک سلوان ممیکا، ملعون، لانتی، بے غیرت، دوزخی، جہنمی، اس نے ایک حرکت کی ہے جی سویڈن کے اندر۔ 37 سال اس کی عمر ہے، اور وہاں کی عدالت نے، وہ بھی ویسا ہی ہے جو میں اس کے لیے کہہ چکا ہوں، لیکن یہ فیس بک ہے، معاملات خراب ہو سکتے ہیں، اس لیے اس کو میں نے وہی الفاظ استعمال کر کے وہ اس کے لیے پیش کر رہا ہوں جی، کہ اس نے بھی وہی کردار ادا کیا یا اپنی ڈیوٹی سر انجام دی، جو بھی کیا۔ وہاں پر آزادی رائے جو ہے وہ زیادہ وہاں پر ہے، پاکستان کی طرح حالات نہیں ہیں۔ تو اس نے، سلوان ممیکا نے جناب، قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کا پروگرام بنایا۔ پھر اس نے عدالت سے اجازت مانگی، اور عدالت، وہاں کی جو عدالت ہے، اور جیسے پاکستان میں سپریم کورٹ کہہ لیں، ویسی وہاں پہ ان کی عدالت ہے جو ان کے دارالحکومت کے اندر موجود ہے، اسٹاک ہوم کے اندر۔ تو اس نے اس کو اجازت دی۔ پولیس نے اس پر اپنا رد عمل دینے کی کوشش کی، عدالت کو سمجھانے کی کوشش کی۔ جو بیسیکلی سویڈن ہے، اس کی آبادی 10 کروڑ کے قریب ہے، 10 کروڑ کے قریب آبادی ہے۔ 10 کروڑ میں سے تقریباً 1 کروڑ مسلمان وہاں پر آباد ہیں۔ اس کے اوپر جو اس کا وزیر اعظم ہے، اس نے بھی اس فیصلے کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ سارے جناب اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، لیکن جج صاحب نے آزادی رائے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جی اس ملعون کو، سلوان ممیکا کو، اس کو اجازت دی کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی جائے۔ پھر اس کے لیے ایک مسجد جو ہے وہ مختص کی گئی۔ 2 آدمی ہیں، یہ دونوں پناہ گزین ہیں، عراق سے ان کا تعلق ہے۔ اسے اب کیا اس کے متعلق کہا جا سکتا ہے، اس نے دوزخ بھی خریدی، ہر چیز خریدی، اور یو این او نے اس کے اوپر اپنا مذمتی بیان جاری کیا۔ امریکہ کے اندر اس کے اپنا رد عمل آیا۔ اسی طرح دوسرے ممالک جو اسلامی ممالک ہیں، اس کے اندر ہلکی پھلکی آواز ہلکی پھلکی آئی کہ صرف شہیدوں کے اندر نام لکھایا، کہ کوئی بڑے لیڈر جو ہیں انہوں نے نہ پاکستان میں نہ کسی اور نے کوئی کھل کر مذمت نہیں کی۔ موراکو، ترکی، جس کو ترکیہ بولتے ہیں، اس نے، اور سب سے بڑی بات رشیا کے صدر پیوٹن نے اس کے اوپر جناب سخت رد عمل دیا، اور انہوں نے اپنی جو پارلیمنٹ ہے، جو بھی اس کا نام ہوگا، یعنی قومی اسمبلی، سینٹ، جس کو بھی بولتے ہیں، اس کے اندر ایک قرارداد پاس کی، اور اس کو جناب انہوں نے رد کیا۔ رد کرنے کے بعد اس کے اوپر شدید رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت بڑی آبادی کے ساتھ آپ اس کے دل آزاری کی جائے، اس کے اخلاق کو مجروح کیا جائے، ان کے ساتھ یہ کام کیا۔ بیسیکلی یہ جو فیصلہ ہوا ہے جی، اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ وہ کہانی یہ ہے کہ یہ جو سویڈن ہے، یہ اس کا میرا خیال تھوڑا سا بارڈر جو ہے وہ رشیا کے ساتھ لگ رہا ہے۔ یوکرین بھی چاہت رکھتا ہے جی کہ میں اپنی حفاظت، اپنے آپ کو بچانے کی خاطر میں یورپی یونین کے اندر مجھے نمائندگی مل جائے۔ سویڈن بھی یہی چاہتا ہے۔ اور یہ جو 2 آدمی ہیں، یہ ملعون جو عراقی ہے، سلوان ممیکا، اور اس کا ایک ساتھی ہے، 37 سال اس کی عمر ہے، ان کو یا استعمال کیا گیا یا جو بھی کیا گیا، یا ان کے اللہ تعالیٰ نے جہنم ان کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، انہوں نے یہ حرکت کی۔ اکثر و بیشتر وہاں پر جو اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کا تھوڑا سا ٹیکنیکل سے نیم ہے، میں اس لیے اس کو ورڈ نہیں کرتا، نام غلط ہو جائے پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ ان کے وہ تھوڑا سا اس چیز کو مطلب کہ ہوا دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات کے خلاف ہو جاتے تاکہ ووٹ زیادہ سے زیادہ لیے جائیں۔ لیکن اس واقعہ کے اندر وہ جو اپوزیشن لیڈر ہے، ان کے متعلق رائٹرز نے
جو ایک بڑا اخبار ہے اس نے یہ بیان کیا کہ ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا یہ دو ملعون شخص ہیں، انہوں نے جناب کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ اب جو سب سے بڑی شرمناک بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو جیسے بیان دینا چاہیے تھا، پاکستان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا، ہلکا پھلکا ٹویٹ آیا، مذمت آئی، جیسے پہلے ہوتا تھا کہ امریکہ ڈرون حملے کرتا تھا، ہمارے لوگ مارے جاتے تھے، اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر مذمت کی جاتی تھی، اور لیکن فون پہ ان کو کہہ دیا جاتا تھا کہ سر آپ لگے رہیں۔ اسی طرح ہمارا فورن آفس ہے، اس نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے، سراج الحق صاحب نے آواز اٹھائی ہے، کچھ اور دیگر لوگوں نے اٹھائی ہے۔ جس طرح آواز اٹھانے کا حق تھا پاکستان کے اندر وہ نہیں اٹھائی گئی۔ کیوں؟ عمران خان صاحب کے جب دور تھا تو فرانس میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے تھے، تو اس کے اوپر جناب ایک دینی جماعت دوسری دینی جماعت وہ چڑھ دوڑی تھی اس حکومت پر، اور جناب تباہی مچا دی تھی۔ کتنے لوگ اس کے اندر اللہ کو پیارے ہوئے، ان کے بھی ہوئے، پولیس والے بھی ہوئے، لیکن بادل نخواستہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب اسی فرانس کے صدر کے ساتھ اس 14-15 ماہ کے اندر کتنی دفعہ جناب میرے وزیر اعظم صاحب بھی مل چکے ہیں، نہ وہ دینی جماعت بولی جو اس وقت دھرنا لے کے روانہ ہو چکی تھی، نہ وہ دینی جماعت بولی جو اس وقت جناب حکومت کے اندر موجود ہے، نہ وہ دینی جماعت بولی جو اس وقت کراچی کے اندر کرسیاں تلاش کرتی پھرتی رہی ہے۔ بہرحال کہ جی ضمیر اپنا اپنا زندہ، ایک شخص ہے جی جس نے ناموس رسالت کے لیے UN میں آواز اٹھائی، اس کو جناب اس نے اسلاموفوبیا کے متعلق آواز اٹھائی، اس نے RSS کے متعلق آواز اٹھائی۔ ابھی میں ٹویٹر چیک نہیں کیا، ہو سکتا ہے انہوں نے اس کے متعلق کوئی ٹویٹ کیا ہو، میں اس کے متعلق کوئی کنفرم رپورٹ کا آپ کو نہیں دیتا، میں کل سے مطلب ٹویٹر میں نے نہیں دیکھا کہ خان صاحب نے کیا لکھا کیا نہیں لکھا۔ باقی جو پاکستان کی طرف سے سراج الحق صاحب کو میں نے دیکھا جی وہ مذمت کی ہے، کچھ اور ایک دو لیڈرز ہیں انہوں نے مذمت کی ہے، لیکن بیسیکلی جو ٹیکنیکل بات اس سارے واقعے کے اندر ہے وہ یہ ہے جی کہ آخر یہ ہوا اس طرح ہے جی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسلاموفوبیا کے اوپر سب سے بلند آواز غیر مسلموں کی طرف سے آئی تھی، تو وہ آئی تھی صدر پیوٹن کی۔ اس کے علاوہ ترکی کے ساتھ سویڈن کا بہت جھگڑا ہے جی آپس کے اندر، تلخ کلامی، سویڈن بھی نیٹو کا ممبر بننا چاہتا اور ترکی جو ہے وہ اس کو روکنا چاہتا ہے۔ ترکی نے ابھی یہ یوکرین کی وار ہے اس کے اندر اس نے حمایت کی پیوٹن کی۔ اسی طرح وہ جو مسلمان رمضان اوصاف یا جو بھی اس کا رمضان ایسی کچھ نام ہے، رمضان اوصاف جس کے 12,000 کا لشکر ہے، اس نے وہ بھی مسلمان، اس کے ساتھ ساتھ جو روسی ریاستیں ہیں انہوں نے کھل کھلا کر سپورٹ کیا، ایران نے بھی اس کو سپورٹ کیا، افغانستان جو خاموش رہا لیکن اس کی خاموشی نیم رضا بندی تھی۔ اب سویڈن نے یہ جو حرکت ہوئی ہے اس پر جو جج نے فیصلہ دیا ہے، اس فیصلے کو اگر اس سے ملایا جائے 11 جولائی کو ایک ہونا جناب اجلاس ہونا جس کے اندر فیصلہ ہونا کہ سویڈن کو یورپی یونین کا ممبر بنایا جائے یا نہ بنایا جائے۔ یوکرین کی جنگ بیسیکلی بیس کرتی ہے کہ یوکرین چاہتا ہے کہ میں نیٹو کا ممبر بن جاؤں، اور پیوٹن صاحب یہ سویڈن اور یوکرین کو سمجھتے ہیں کہ اگر یہ یوکرین اور سویڈن جو ہے یہ ملک یورپی یونین میں شامل ہو گئے تو پھر میرے ملک کے معاملات کے اندر یہ کھل کر مداخلت کریں گے، پھر میزائل لگائیں گے یا جو بھی لگائیں گے بارڈر پر، میں ان کو منع نہیں کر سکتا۔ بیسیکلی یہ سیاسی جنگ ہے، اور سیاسی جنگ کے اندر یہ جو فیصلہ ہے یہ اس لیے دیا گیا تاکہ پیوٹن کو نیچا دکھایا جائے، ترکیہ کو نیچا دکھایا جائے، اور عالم اسلام کے مسلمانوں کی دل آزاری کی جائے، جس سے جتنی مذمت کی جائے۔ افسوس اس بات کا کہ جس طرح ہمیں افسوس کرنا چاہیے تھا، جس طرح ہمیں مذمت کرنی چاہیے تھی، جس طرح عمران خان صاحب کے دور کے اندر فرانس کے سفیر کے متعلق بہانہ بنا کر چڑھ دوڑے تھے اسلام آباد کی طرف، ویسا کوئی منظر اب پیش نہیں ہوا، اور ویسا کوئی منظر اسمبلی کے اندر پیش نہیں ہوا۔ بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے جبے پہن کر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں،
لیکن منہ کے اندر انگلی ڈال کر چپ ہے. کیوں؟ اپنے مفادات. اور کرسی عزیز ہے، بولیں گے تو کرسی نیچے سے کھسک جائے گی، جس کی مثال ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. جس نے امریکہ کو کہا اس کے نیچے سے کرسی بھی کھینچ دی گئی، اس کے نیچے سے زمین بھی کھینچ دی گئی، اس کی پارٹی کو بھی توڑ دیا گیا. اب اس کو ٹرائل کر کے دنیا کے اندر ایک مثال بنانا چاہتے ہیں. بھٹو نے ایک OIC کا اجلاس بلایا تھا اور بیسیکلی اس کے پیچھے ایک کہانی تھی ایٹم بم کی. تو یہ جناب اس کو سبق سکھایا گیا تھا کہ اس نے UN میں کہا کہ میں مونگ پھلی نہیں بیچتا. اس نے کاغذ پڑھ، اس نے اپنی طرف سے تو جو بھی کام کیا تھا، اچھا کیا تھا یا برا کیا تھا. اس بندے نے یعنی 2-3 ماہ کے اندر 2 OIC کے اجلاس بلائے. ایران اور اس کو سعودی عرب کو ملانے کے لیے اس نے بھرپور کوشش کی، جو وہ چائنا نے پھر کامیاب کر لی. اور اس کے علاوہ سعودی عرب اور چائنا اور دبئی کو نزدیک لانے میں اہم کردار تھا اس شخص کا. اسرائیل کو نہ تسلیم کرنا، یہ ساری باتیں اس شخص کی تھی جی جس کے نیچے سے زمین کھینچی گئی، جس کے لیے زمین گرم کی گئی، جس کے لیے زمین تنگ کی گئی، اس کی پارٹی کا جینا محال کیا گیا. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اسی طرح ترکیہ نے جو بیان دیا تھا پیوٹن کے حق میں، اسی طرح اور جو ریاستیں تھیں انہوں نے بیان دیا تھا. ان کو بتانے کے لیے یہ واقعہ اگر اس کا اوریجنل انالیسس کیا جائے تو کہانی یہ بنتی ہے. لیکن افسوس، پھر افسوس کہ جیسا پاکستان سے رد عمل آنا چاہیے تھا اسلامی ملک ہونے کی حیثیت سے، مراکو یعنی جس کو مراکش بولتے ہیں، اس نے کھل کھلا کر جناب پوری دنیا کے اندر اس نے، اور پیوٹن جو ایک غیر مسلم ہے، غیر مسلم ممالک ہے جس کے اندر بے شمار مساجد ہیں، اور اس نے کل بھی جناب مساجد کا وزٹ کیا. مساجد کا وزٹ کرنے کے بعد وہاں پر لوگوں سے میل ملاپ کیا. کل لوگوں نے وہاں پر ان سے ملاقات بھی کی، یہ معاملات بھی ڈسکس کیے. پیوٹن کی وائف جو پہلی وائف ہے وہ مسلمان ہے، اور اکثر پیوٹن جو ہے وہ لا دین ہے یا مطلب اس کو جو بھی کہہ لیں، لیکن وہ مسلمانوں کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتا ہے اور مسلمانوں کے لیے ہمیشہ اس نے اچھی آواز اٹھائی ہے. امریکہ سے بھی تھوڑی بہت آواز آئی ہے، وہ اس لیے کہ لوگ ہمارے اوپر کو انگلی نہ اٹھائیں. باقی سویڈن نے جو کام کیا اس کی کہانی میں نے آپ کو جوڑ کر بتانے کی کوشش کی کہ بیسیکلی سویڈن کا یہ جو رد عمل ہے اس میں اس کے وزیر اعظم نے بھی مذمت، مطلب کہ نہ ہاں نہ لیکن اس نے اس کو اچھا نہیں سمجھا. UN نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے جی. اس نے کہا یہ وہ جو اسلاموفوبی والا انہوں نے قانون بھی پاس کیا تھا، تو اس حساب سے انہوں نے اس پر آواز اٹھائی ہے کہ یہ اب UN کی آواز پر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیا اس وقت آدمی کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی. لیکن اللہ کے دربار میں تو کارروائی ہوگی، اور اس نے اپنے لیے جہنم خریدی. اور کچھ وہ لوگ جو خاموش ہیں، مسلطن خاموش ہیں، ان کے متعلق سوال ہے آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. دوسری ویڈیو کے اندر کچھ چند اہم باتیں ہیں جی. کل کی جو ملاقاتیں عمران خان صاحب کی اور وکلا کی ہوئی ہیں وہ دوسری ویڈیو کے اندر بات کرتا ہوں جی.